کسی بھی آفت، زلزلے، کلاؤڈ برسٹ یا سیلاب کی صورت میں جیسے انسان کی معاشرتی، معاشی اور جسمانی زندگی متاثر ہوتی ہے، جیسے اسے جسمانی چوٹ لگ سکتی ہے، جسمانی طور پر وہ متاثر ہو سکتا ہے، ایسے ہی وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر بھی متاثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ جسمانی چوٹوں سے نمٹنے کے لیے ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے، ایسے ہی جو نفسیاتی صدمہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے ابتدائی نفسیاتی مدد یا سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے۔ اب یہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کون دے سکتا ہے؟ اسپیشلائز سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ تو صرف مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہی دے سکتے ہیں جو خاص طور پر اس میں ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ ویسے ہر پڑھا لکھا بندہ کچھ کے بنیادی اصول اپناتے ہوئے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ دے سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ہے کیا۔ ابتدائی نفسیاتی مدد کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی متاثرہ شخص ہے اس کے ساتھ ایک اچھا رابطہ قائم کیا جائے، اس کے ساتھ ایک اچھی ریپو بلڈ کی جائے، اور اس کے بعد اس کی جو امیڈیٹ نیڈ ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ اس کی امیڈیٹ نیڈ اس کی خوراک بھی ہو سکتی ہے، شیلٹر بھی ہو سکتا ہے، فوری طور پر ہسپتال میں پہنچانا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور ضرورت جو اس کی امیڈیٹ یا اس وقت کی انتہائی ضرورت ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ تیسرا اصول جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ متاثرہ شخص کا اپنوں کے ساتھ، جس میں اس کے دوست شامل ہو سکتے ہیں، اس کے جاننے والے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ ڈیزاسٹرز اور آفتوں کی صورت میں انٹرنیٹ نہیں رہتا، فون پہ رابطہ نہیں ہو سکتا، تو یہ کوشش کی جائے کہ اس کا کسی طرح سے اپنوں کے ساتھ رابطہ ممکن ہو جائے۔ اس میں چھٹا اور آخری اصول وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک امید کی کرن پیدا کرنا، ایک ہوپ پیدا کرنا، اور آخری بہت امپورٹنٹ سب سے ضروری بات وہ یہ کہ جب وہ اس ایکیوٹ فیز سے گزر جائیں، جب ڈیزاسٹر سے گزر جائیں، تو چند ہفتوں کے بعد ان کو امپاور کرنا کہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ یا اپنی ری بلڈنگ دوبارہ سے زندگی میں واپس آنا خود انحصاری سے کر سکیں، سیلف ریلائنس سے کر سکیں، کیونکہ اگر یہ چیز سیلف ریلائنس سے ہوگی تو ہی ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی، تو ہی پرسنالٹی کے اندر ریزیلینس آئے گی، تبھی جو ان کا نیا نارمل ہے وہ پرانے نارمل سے بہتر ہوگا۔